اس ویڈیو میں حضرت موہانی کے تعلق سے اہم پوائنٹ پیش کر رہی ہوں۔ حضرت کا نام سید فضل الحسن تھا اور تخلص حضرت تھا۔ حضرت موہانی قصبہ موہان میں اپنے خاندانی مکان میں جسے بارہ دری کہا جاتا تھا 1880 سے 81 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا جو انتقال ہے، حضرت موہانی کا انتقال 13 مئی 1951 عیسوی میں فرنگی محل لکھنؤ میں ہوا۔ حضرت کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ سید محمود نیشا پوری 611 ہجری میں ترک وطن کر کے التمش کے زمانے میں 615 ہجری میں ہندوستان آئے اور موہان پہنچ کر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حضرت کی پہلی بیوی نشاط النساء بیگم ان کی چچا زاد بہن تھیں۔ حضرت موہانی جب علی گڑھ آئے اعلیٰ تعلیم کے لیے تو وہاں ان کو طلباء نے ان کے حلیے کو دیکھ کر، ان کی حیت کو دیکھ کر خالہ جان کہا تھا، لیکن جب وہاں انہوں نے گریجویشن کیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی تو وہ حضرت موہانی بن کر وہاں سے نکلے۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج میگزین علی گڑھ میں 1902 عیسوی میں حضرت کی 27 اشعار کی ایک نظم شائع ہوئی تھی۔ حضرت نے 2 مرتبہ لندن کا سفر کیا تھا۔ جدید اردو غزل کو سمت و رفتار حضرت نے عطا کی ہے۔ حضرت کی شاعری کے استاد تسلیم تھے۔ تسلیم نسیم دہلوی کے شاگرد تھے اور نسیم دہلوی وہ مومن کے شاگرد تھے۔ حضرت موہانی کو اس تلمذ پر ناز تھا۔ حضرت نے BA کے بعد 1903 عیسوی میں اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا تھا۔ 1916 عیسوی میں کانگریس اور مسلم لیگ کے سمجھوتے کے بعد حضرت مسلم لیگ کے صدر بنے تھے۔ 1946 عیسوی میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر UP اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ حضرت 3 بار جیل گئے تھے۔ پہلی بار 23 جون 1908 عیسوی کو بغاوت کے الزام میں 2 سال کی سزا اور 500 روپے جرمانہ ان پہ لگا تھا۔ 2 سال کی قید ہوئی تھی اور 500 روپے جرمانہ دینا پڑا تھا ان کو۔ جرمانے کی رقم ان کے پاس نہیں تھی ادا کرنے کے لیے، تو ان کی رقم کو وصول کرنے کے لیے پولیس نے ان کی ذاتی لائبریری نیلام کر دی تھی۔ حضرت کی گرفتاری ان کے رسالے میں مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے چھپنے والے مضمون کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حضرت دوسری دفعہ 1916 عیسوی میں جیل گئے تھے۔ 1916 عیسوی میں جیل گئے تھے۔ 1921 عیسوی میں احمد آباد کانگریس کے سالانہ جلسے میں حضرت موہانی نے مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تھی۔ اس موقع پر ان کی تقریر کے پاداش میں انہیں 6 سال کی سزا دی گئی تھی۔ اس طرح سے وہ 3 دفعہ جیل گئے۔ حضرت سودیشی تحریک کے بہت بڑے علمبردار اور مبلغ تھے۔ حضرت کا کلام 13 دیوانوں میں تقسیم ہے۔ قید فرنگ ان کے شعری مجموعے کا نام ہے اور اس میں ان کے قید کے وقت کے حالات ہیں وہ بیان ہیں۔ نکات سخن، یہ سب حضرت کی تصانیف ہیں، ان کے بارے میں اہم پوائنٹس ہیں۔ نکات سخن جنگ آزادی کے دوران زندانی ادب تخلیق ہوا، اس میں ان کی نکات سخن ہیں۔ نکات سخن جنگ آزادی کے دوران زندانی ادب تخلیق ہوا، اس میں ان کی نکات سخن ہیں۔ نکات سخن پہلے اردو معلیٰ میں قسطوار شائع ہوا تھا۔ اردو معلیٰ یہ حضرت موہانی کا خود یہ رسالہ نکالتے تھے، اس میں یہ نکات سخن قسطوار شائع ہوا تھا۔ بعد میں متروکات سخن، معائب سخن، محاسن سخن اور نوارد سخن کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوا۔ نکات سخن پہلے اردو معلیٰ رسالہ میں قسطوار شائع ہوتا تھا، بعد میں یہ کتابی صورت میں ان ناموں سے شائع ہوا: متروکات سخن، معائب سخن، محاسن سخن اور نوادر سخن۔ دیوان غالب اردو ما شرح 1905 عیسوی میں حضرت نے غالب کا دیوان اس کی شرح شائع کی تھی۔ مشاہدات زندہ حضرت کی خود نوشت ہے۔ اس میں 23 جون 1908 سے 19 جون 1909 کے قید فرنگ کی المناک داستان بیان کی ہے۔ مشاہدات زندہ جیل کو کہتے ہیں، قید خانے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس نام سے ہی ایک کتاب نکالی، شائع کروائی، مشاہدات زندہ۔ اس میں ان کے 23 جون 1908 سے لے کر 19 جون 1909 عیسوی کے قید فرنگ کی المناک داستان بیان ہوئی ہے۔ مشاہدات زندہ کو حضرت نے اردو معلیٰ میں 13 قسطوں میں شائع کیا تھا۔
مشاہدات زندہ جو ہے، جس میں انہوں نے اپنی قید کی زندگی کے واقعات کو بیان کیا ہے، یہ جو ہے یہ قسط وار 13 قسطوں میں شائع ہوا تھا ان کے رسالے اردو معلیٰ میں۔ اردو معلیٰ حضرت موہانی خود نکالتے تھے۔ اس کا پہلا شمارہ جولائی 1903 عیسوی کا ہے اور اردو معلیٰ کی آخری اشاعت اپریل 1913 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت نے جولائی 1914 عیسوی میں تذکرۃ الشعراء کے نام سے ایک 6 ماہی رسالہ جاری کیا۔ حضرت نے 1920 عیسوی میں مستقل نام سے ایک روزنامہ شائع کرنا شروع کیا تھا۔ حضرت نے 1913 عیسوی میں فیض آباد سے قیصر ہند نام کا ایک اردو ہفتہ وار اخبار بھی جاری کیا تھا۔ تو یہاں پہ حضرت موہانی جو ہے وہ ان کے بارے میں اہم پوائنٹس ہیں جو ختم ہو رہے ہیں۔ قیصر ہند حضرت نے 1913 عیسوی میں فیض آباد سے قیصر ہند نام کا ایک اردو ہفتہ وار بھی جاری کیا تھا۔ پہلے انہوں نے رسالہ اردو معلیٰ نکالنا شروع کیا تھا 1903 عیسوی سے، اور اس کی جو آخری اشاعت ہے 1913 عیسوی میں ہوئی تھی۔ پھر 1914 سے انہوں نے تذکرۃ الشعراء کے نام سے ایک 6 ماہی رسالہ جاری کیا۔ حضرت نے 1928 عیسوی میں مستقل نام سے ایک روزنامہ شائع کرنا شروع کیا تھا، اور 1913 عیسوی میں فیض آباد سے قیصر ہند نام کا ایک اردو ہفتہ وار اخبار بھی جاری کیا تھا۔